ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ صاحب علم ہیں۔ اس پر انہیں حکم ہوا کہ وہ اللہ کے ایک بندے خضر علیہ السلام سے ملیں اور جو کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت لے کر خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے چل پڑے۔ اللہ کے حکم سے خضر علیہ السلام انہیں دریا کے کنارے ملے۔ وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پورا واقعہ سنا دیا اور ان کے سفر میں شامل ہونے کی گزارش کی۔ ان کی گزارش سن کر خضر علیہ السلام نے کہا کہ ان کا سفر بہت مشکل ہے اور وہ صبر نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ ان کو اپنے سفر میں شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پاس اللہ کا حکم ہے کہ وہ ان سے کچھ سیکھ لیں۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی اور یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا۔ سفر کے آغاز میں خضر علیہ السلام کو ایک دریا پار کرنا تھا۔ یہ سن کر ایک کشتی والے نے انہیں اپنی کشتی میں بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کوئی پیسے بھی نہیں مانگے، کیونکہ وہ خضر علیہ السلام کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ آگے سفر میں خضر علیہ السلام نے اس کشتی والے کی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے خراب کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو اس بیچارے نے ہمیں اپنی کشتی میں بٹھایا اور پیسے بھی نہیں لیے، آپ نے اس کی کشتی توڑ کر اسے ہی خراب کر دیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے صبر نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آگے خیال کریں گے۔ آگے چلتے گئے۔ آگے چل کر انہیں کچھ بچے کھیلتے ہوئے ملے۔ ان میں سے خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور وہ بول پڑے کہ اس بیچارے نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آپ نے اسے قتل کر دیا، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ آگے خیال کریں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس بار انہوں نے اپنا صبر کھویا تو وہ انہیں جانے کے لیے کہہ دیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا اور آپ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان گاؤں والوں نے آپ کو کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک خضر علیہ السلام کے خود سے کھانا مانگنے پر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں آگے چل پڑے۔ آگے چل کر انہیں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ملی۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام اسے ٹھیک کرنے لگے۔ یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ ان گاؤں والوں نے ہمیں کوئی توجہ نہ دی اور آپ انہی کی گاؤں کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس پر خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور وعدے کے مطابق اب انہیں جانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے۔ انہیں جاتا دیکھ خضر علیہ السلام نے کہا رکو، پہلے ان کاموں کے پیچھے کی حکمت تو سنتے جاؤ۔ میں نے سب سے پہلے جس کشتی کو توڑ کر خراب کیا وہ ایک غریب مچھوارے کی کشتی تھی۔ اس کا سارا گھر اسی کشتی سے چلتا تھا۔ آگے چل کر اس کشتی والے کو ایک بادشاہ ملتا جو کہ بہت ظالم ہے۔ وہ اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، لیکن اس کشتی کو ٹوٹا دیکھ کر اس نے اسے جانے دیا۔ اس کے بعد میں نے جس بچے کو قتل کیا اس کے ماں باپ بہت صاحب ایمان تھے، لیکن وہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنتا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں ایک بہت نیک اولاد سے نوازے۔ آگے تفصیلات میں ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت نیک اولاد سے نوازا۔ اور آخر میں نے جس دیوار کو کھڑا کیا وہ دو غریب بچوں کی تھی جو کہ شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں وقت آنے پر اس خزانے سے نوازے گا۔ ابھی وہ اس قابل نہ تھے کہ اس خزانے کی حفاظت کر سکتے۔ اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کام کے بگڑنے سے آپ کا نقصان ہی ہو۔ انشاءاللہ آپ یقین رکھیے اللہ آپ سے بہتر لے کر آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ ایسے ہی اور قصے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔